ہماری انٹی طاہرہ ہیں، ان کی عمر 55 ہے، 11 سٹون کا وزن ہے. جب جو ہے وہ جب بھی سجدے میں جاتی ہیں تو ان کے سر میں بہت زیادہ شدید درد ہوتا ہے، ان کو نزلہ بھی بہت زیادہ رہتا ہے، غم میں اور منہ میں چھالے ہو گئے ہیں. اس کے حوالے سے کچھ بتلائیں. دیکھیں جی، سجدے میں جا کر سر میں درد کا احساس زیادہ ہونا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر رطوبت جو ہے وہ خشک ہے، یا آپ یہ بھی ممکنہ طور پر ہے کہ آپ ناک سے سانس نہ لینے کی وجہ سے آپ کی دماغ کی نسیں جو ہے وہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ایک تو ناک سے سانس لینا ہوگا. اب ناک سے سانس لینے کے لیے ناک کو جو ہے پہلے نزلے کو ختم کرنا ہوگا. تو نزلے کو ختم کرنے کے لیے آپ کا جو نزلہ ہے، ایک تو اگر وہ بہہ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر بہتا نہیں ہے، عموماً دیکھا گیا ہے یو کے یورپ کے اندر بہت کم لوگ ہیں، جو میرا ایک تجربہ ہے، میں نے ایک ریسرچ کی ہے کہ جو لوگ پابندی کے ساتھ ناک سے سانس لیتے ہیں. کیوں؟ یہاں ٹھنڈک ہوتی ہے، ٹھنڈک کی وجہ سے لوگوں کے اندر ناک میں اکثر جو ہے خشکی پیدا ہو جاتی ہے. جیسے ابھی ہماری انٹی جی ذکر کر رہی تھی، ان کے ناک سے خون آ جاتا ہے. اسی طریقے سے ناک میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے. خشکی پیدا ہونے کی وجہ سے رطوبت خشک ہو جاتی ہے. جب رطوبت خشک ہو جاتی ہے تو پھر سانس ناک بند ہو جاتی ہے. جب ناک بند ہو جاتی ہے تو ناک سے سانس نہیں لیتے، پھر منہ سے ہی سانس لیتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے علاوہ سر کی کتنی بیماریاں اس ملک کے اندر جنم لے رہی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم ناک سے سانس نہیں لیتے. تو ناک سے سانس لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے سب سے بہترین بزرگان دین کا جو طریقہ ہے وہ ذکر خفی کرتے تھے. ہر فرد نماز کے بعد 11 مرتبہ پابندی کے ساتھ آپ ذکر خفی کریں، یعنی ناک کے ذریعے سانس لیں. اس طریقے سے ناک سانس لیں اور چھوڑیں، اور پھر آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ آپ کے دماغ کے اندر کتنا آپ کو سکون ملے گا. اس کے بعد خاموشی سے تھوڑا سا 5-7 منٹ جو ہے بیٹھ جائیں، ایک دم نہ اٹھیں. سانس لینے کے بعد 11 مرتبہ کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ مراقبہ کریں. مراقبہ یہ کرتے ہیں کہ انسان ذرا یہ سوچے کہ اپنی دنیا اور آخرت کے بارے میں میں نے کیا اچھا آج کے دن کیا اچھا عمل کیا اور کیا برا عمل کیا. اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں. اچھا، اس کے لیے آپ کیا کرنا ہے؟ ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اسٹیم لینی ہے. آپ نے اسٹیم یعنی کہ پانی کی اسٹیم بھی لے سکتی ہیں آپ، لونگ کے پانی کی اسٹیم بھی لے سکتی ہیں. اسٹیمر ملتے ہیں، اسٹیمر کے ذریعے سے بھی آپ لے سکتی ہیں. وکس کی اسٹیم بھی لے سکتی ہیں، جس سے آپ اور لینے کے بعد اسٹیم لینے کے بعد پھر آپ کو بیڈ میں جانا ہے. اسٹیم لینے کے بعد پھر بیٹھنا نہیں ہے. تو یہ کوشش کرنی کہ رات کو سونے سے پہلے کر لیں. ایک کام. دوسرا کام آپ یہ کریں کہ اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو صبح کے وقت میں 1 چمچ کلونجی کا تیل، 1 چمچ جو ہے وہ ادرک کا جوس، اور ایک چمچ جو ہے ہنی، یعنی 1 ٹی اسپون ہے یہ تینوں. اگر یہ آپ کو نسخہ مشکل لگتا ہے تو دوسرا نسخہ یہ ہے کہ 1 ٹی اسپون آپ کلونجی کے سیڈ لے لیں، بیج لیجئے، اور ادرک کا تقریباً 2 سے 3 انچ کا ٹکڑا لے لیں. اور اسی طریقے سے پھر آپ ان دونوں چیزوں کو ابال لیں، خوب اچھی طریقے سے قہوہ تیار کر لیں. 2 کپ پانی ڈال کر جب 1 کپ رہ جائے تو اس کو اتار لیں. اس میں 1 چمچ ہنی ڈال کر، 1 ٹیبل اسپون ڈال کر، شوگر نہیں ہے تو پھر اس کو صبح کے وقت میں نہار منہ پی لیں. اسی طرح رات کو سونے سے پہلے پی لیں. یہ 2 کام کریں. دوسرا کام یہ کریں کہ آپ پابندی کے ساتھ رات کو سوتے وقت یہ جو میں نے قہوہ آپ کو بتایا نا، یہ جو کلونجی اور ادرک کا جوس اور شہد والا، یہ لازمی طور پر آپ نے رات کو پینا انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میتھی دانہ ڈال دیں تو اور فائدہ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کلی نصیب فرمائے.